جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی تصاویر دکھائی گئیں کہ جی سندھ کی جیل کی ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر آئی اور وہ کہا گیا کہ جی یہ لانڈھی جیل کی ہے. تو ہم نے معلوم کیا کہ لانڈھی جیل میں جوینائل جیل ہے ہی نہیں اور لانڈھی کی تصویر نہیں تھی. پھر کہا گیا نہیں جی یہ وومن جیل جو اس کی ہے، تو اس میں بھی ہم نے معلوم کیا وہاں کی بھی تصویر نہیں نکلی ہے. تو سندھ کے کسی بھی، جب ساری معلومات کی ایڈوائزر صاحب بیٹھے ہوئے پریزن کے، سندھ کے کسی بھی، تھوڑا خاموشی پلیز، سندھ کے کسی بھی جیل کی یہ تصویر نہیں ہے. اور پھر ہم نے ڈی آئی جی صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ وومن جیلز جو ہیں ان کو یہ دیکھتی ہیں، تو پھر ان سے بھی ہم نے معلومات کی. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پوزیشن یہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس، مطلب سندھ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں کوئی 129 129 فیمیل پرزنرز ہیں. دے آل آر جو افغانی انلیگل امیگرینٹس جن کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، جب کوئی بھی کسی ملک میں، صرف افغانستان کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پر رہتا ہے، پوری دنیا کا ایک قانون ہے، اور اس کے لیے اگر آپ انلیگل طریقے سے کہیں رہتے ہو تو ڈیفینیٹلی جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر آپ کو جو بھی قانون اور آئین میں لکھا ہے اس کے تحت آپ پر کارروائی کرتی ہے. اور ان کے ساتھ 129 فیمیلز ہیں اور ان کے ساتھ 178 جو ہیں وہ بچے ہیں. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اریسٹڈ نہیں ہیں. جو ہمارا قانون ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی بھی خاتون جو ہے جس کی اولاد ہے اور وہ اگر 60 سال سے کم عمر کی ہے تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا اجازت دی جائے. کیونکہ لیٹس سپوز اگر کوئی فیملی اریسٹ ہوئی ہے، انلیگل امیگرینٹ ہیں وہ، اور میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی ایک اس پہ زمرے پہ نہ لے کے جایا جائے. اٹ از ناٹ اونلی فار افغانی، نائجیرین بھی اریسٹڈ ہیں جو انلیگل امیگرینٹ ہیں، بنگلہ دیشی بھی انلیگل امیگرینٹ ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں. تو مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ نہ صرف سندھ کی جیلوں میں، لیکن یہ آپ کو پورے پاکستان کی جیلوں میں انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ جیلوں میں نظر آئیں گے اگر آپ سے کوئی صحیح طرح سروے کر لیں. تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچے ہیں اگر 7 سال سے کم عمر ہے تو اس کو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے دیا جائے. کیونکہ اگر اس کا والد بھی جیل میں ہو، والدہ بھی جیل میں، تو بچہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ خدا نہ خواستہ اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ تو ان کو بھی ان پرزن میں رکھا جاتا ہے، بٹ ناٹ ایز اے پرزنر. وہ ان میٹس ہوتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ. تو یہ ہے قانون. اور یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جیل میں حکومت کی ایما پہ نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے تو اس کو پولیس یا ایف آئی اے یا باقی ادارے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں کورٹس میں. یہ عدالتوں کے احکامات پر یہ لوگ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں. اچھا پھر جب یہ تصویر کی بات ہے، ہم نے کیٹیگری کہتے ہیں کہ سندھ کے کسی بھی جیل کی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سندھ کا کوئی بھی ایسا جیل نہیں ہے جس کی تصویر ہو. تو اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں. اب جو وومن اسٹیشن ہے جہاں پہ یہ افغانی بچے اور افغانی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کی میں آپ کو کچھ کلپس دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ان میں کس طرح کے ہیں. یہ پلیز آپ اگر کیمراز کا رخ کر لیں تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا. یہ کوئی اسکول نہیں ہے، یہ جیل کے اندر ہی سمجھے کہ انہوں نے مانٹیسری اسکول بنایا ہوا، لیکن مطلب اسکول یا گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے، یہ جیل کے اندر کا ہے. یہ دیکھ لیں جی. تو پلیز زوم کیجیے گا کیمراز اس کو. اور ان کو آفر دیں اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو. ایک دو دوبارہ چلیں، ایک دو پھر دوبارہ چلائیں اس کو جی. یہ وومن جیل کراچی میں ہے جی، جہاں پہ معصوم بچے جو ہیں
ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور پراپر جو ہے کھانا دیا جاتا ہے, رہائش کی سہولت دی جاتی ہے, میڈیکل فیسلٹی اور ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا, اب جیل کا جو باقی آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو, یہ جیل کے اندر ہے جسے آپ کہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو چلائیں جی, نیکسٹ یہ پکچر چلا دیں. نیکسٹ اب دیکھیے یہ جیل کے اندر کے جو ہوتے ہیں جو بیرکس ہیں, یہ بیرکس میں ان کو اس طرح کی سندھ میں جو ہے وہ خواتین کو اس طرح رکھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے, ان کی نماز کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کے پاس چارپائیاں بھی ہیں, بسترے بھی ہیں, اور یہ اس طرح رکھا جاتا ہے جی. یہ ایکچوئل جیل, یہ ایکچوئل جیل جو خواتین اور جو بچہ جہاں رہ رہے ہیں. یہیں پہ ہولڈ کیجیے گا, دیکھ لیجیے اس کو دوبارہ سے. نیکسٹ. اچھا خیر, اب اس کے باوجود اس پہ میں زیادہ اب جتنا مجھے ایکسپلین کرنا تھا وہ پوزیشن میں ایکسپلین کر دیے. ہم میڈیا کے تمام دوستوں کو ایک اوپن ایکسیس بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کوئی تصاویر پتہ نہیں کہاں کی بنا کے قوم کو اور میڈیا کو بیوقوف بناؤں شاید, تو اسی لیے میڈیا کے دوستوں کو ہم ایکسیس دیتے ہیں. یہ ایڈوائزر ٹو پریزن جو ہے اعجاز لکھنوی صاحب موجود ہیں, ڈی آئی جی صاحبہ موجود ہیں, کہ جب بھی آپ لوگ چاہیں وزٹ کرنا چاہیں. اور میری یہ مشورہ ہوگا کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ, کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایشو ریز ہوا ہے, تو میری گزارش ہوگی کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ منسٹر صاحب کے ساتھ جیل وزٹ کرنا چاہیں, یہ چیزیں جو ابھی صرف دکھائی گئی ہیں اس کو فزیکلی خود مانیٹر کرنا چاہیں, اپنے کیمراز کے ذریعے دکھانا چاہیں تو بھلے دکھا لیں. کہ میری ایک گزارش ہوگی کہ اس میں کوشش کیجیے گا کہ ان پرزنر کی پکچرز کو اگر بلر کر دیں تو بہتر ہوگا, کہ مناسب نہیں لگتا کسی کے آپ جا کے جیل میں جا کے پکچر کریں. جو پہلے کبھی کبھی یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ کسی کی تصویر کرنا, تو میرا مقصد ہوگا کہ آپ بھلے جا کے وہاں پہ اس کو بلر کر کے وہ دیکھ لیجیے گا, اور تاکہ اور آپ قوم کو دکھائیں, پورے پاکستان کو دکھائیں کہ جی سندھ میں کوئی اس طریقے سے خدا نہ خواستہ کا سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اور میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا میٹر آف کہ صرف یہ افغانی انلیگل امیگرینٹس کا ہے, نائجیرین ہے یا باقی اور بنگلہ دیشی کسی بھی ملک کا جو بھی انلیگل امیگرینٹ ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہوتا ہے, وہ ہے. اچھا تمہیں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پرزنرز ہیں, ڈیفینیٹلی ایک اور سوال یہ آئے گا کہ پرزنر اب کیا ہوگا. ان میں سے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ پرزنرز نہیں ہیں, وہ کورٹ کے احکامات پر ان والداؤں کے پاس بچے ہیں. تو 129 ٹوٹل میں نے بتایا کہ جو کہ فیمیل ہیں, اس میں سے جو انڈر ٹرائل ہیں وہ 75 فیمیل ہیں, اور کنوکٹڈ جو ہیں وہ 54 فیمیلز ہیں, اور ان کو عدالتوں نے کنوکشن دیے 2 مہینے کی. ٹھیک ہے, اب ان کی ختم ہو رہی ہے کنوکشن جو ہے وہ جنوری میں. تو جنوری میں جو 54 خواتین ہیں, اور ان کی وہ کاؤنٹ بھی ہوتی ہے جس دن سے وہ اریسٹڈ ہیں, تو جو 54 خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے ان کو حکومت سندھ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ان کو ڈیپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, وہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی سزائیں ہیں اور خدا نہ خدا کسی اذیت میں بیٹھے ہوں, لیکن جو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی ہے 2 مہینے کی, کسی کو بھی 2 مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے, تو 2 مہینے کی سزا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس ایک قیام پذیر ہوں. تو یہ ہے پوری چیز کی سٹوری جو آپ کو دینی تھی. اب دوسرا جو ایشو ہے, اس وقت مہنگائی کا ملک میں ایک ڈیفینیٹلی طوفان ہے. دنیا بھر میں مہنگائی, لیکن انفلیشن پاکستان میں زیادہ جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. ڈیفینیٹلی سیٹ ڈومین آف فیڈرل گورنمنٹ, بٹ ڈسائڈ دس کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتی ہے سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے, وہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے.
اور ان کرائسس کے صورتحال کے باوجود اربوں روپے کی سبسڈی دے کر، اور سبسڈی حکومت نے بھری ہے جو کہ عوام کو ڈائریکٹ مل رہی ہے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر مستحق ہیں یا جو کہ نان افورڈنگ ہیں۔ آج بھی 65 روپے فی کلو آٹا سندھ بھر میں فراہم کیا جا رہا ہے، مختلف اسپاٹس پہ مل رہا ہے، اس کی تشہیر پہلے بھی کی گئی ہے، اور پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو صرف 65 روپے فی کلو آٹا نان اسٹاپ دے رہا ہے۔ روزانہ 10-10 کلو کا ایک بیگ ہے آٹے کا، تو روزانہ 5.25 لاکھ خاندانوں کو یہ 65 روپے پر کے جی آٹا گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے، 5.25 لاکھ ڈیلی کی بنیاد پہ، اور آپ یہ دے رہے ہیں اکتوبر سے؟ جی سر، سپٹمبر کے آخری 10 دنوں سے، سپٹمبر 15 کے بعد سے شروع کی ہے سپلائی، اور مارچ تک کی ہماری مارچ 15 تک یہ سپلائی جاری رہے گی، تو یہ 6 مہینے پورے۔ حالانکہ اس میں مختلف جگہوں پر بہت مہنگا آٹا ہے، لوگ جو ہے وہ مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں، اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا آٹا، تو آپ گورنمنٹ کے ان اسٹال سے پرچیزنگ کریں۔ اگر آپ بڑے اسٹورز پہ جائیں گے، فینسی اسٹورز پہ جائیں گے، ایئر کنڈیشن قسم کے اسٹورز پہ جائیں گے، بڑے مالز میں جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہاں کا آٹا مہنگا ہے، لیکن گورنمنٹ آف سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر یہ میک شور کر رہا ہے کہ ڈیلی نان اسٹاپ یہ سپلائی جاری رہے۔ اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایکسائز مکیش چاولہ صاحب کو کہ وہ اس وقت جو فوڈ کے بارے میں جو آپ کے سوالات ہوں یا جو وہ اپنا بریف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح دے رہے ہیں، کس اسٹال کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس وقت 850 اسپاٹس ہیں، اور ایک اسپاٹ پہ کہیں پہ 2-2 3-3 گاڑیاں بھی ہیں، تو مطلب وہ انہوں نے نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ مکیش صاحب آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ پچھلے دنوں سے جیسے یہ آٹے کی پرائسز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے میڈیا میں بھی اور ہر جگہ، تو اوور آل میں شروع کروں گا کراچی سے لے کر کشمیر تک کی بات کروں گا۔ کراچی میں بائی اٹ سیلف 198 پوائنٹس ہیں ہمارے ڈفرینٹ جگہوں پر، اس میں دکانیں بھی ہیں اور کچھ ہیں موٹر وہیکل پوائنٹس۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا سندھ بھر میں 65 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت ملک مہنگائی کی دلدل میں ہے، صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کر رہی ہے، تو ان کی جانب سے قیمتوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ 600-800 بوریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے 1.25 لاکھ بوری بائی اٹ سیلف خالی کراچی کو پرووائڈ کی جاتی ہے پر ڈے کے حساب سے، تو آپ سمجھیں تقریباً 50 لاکھ کے قریب بیگ مہینے کے، جو 65 روپے کے حساب سے 10 کے جی والے 50 لاکھ کے قریب بیگ خالی کراچی کو سپلائی ہوتے ہیں، اور جو ڈیلی کے باقی کے جو 3-3.5 لاکھ بیگ ہیں اس میں حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ سارے سندھ کے ڈویژنز موجود ہیں اور اس لیے اویلیبل ہے۔ کافی شکایت ہمیں پہلے حیدرآباد سے آئی تھی کہ آپ کے پوائنٹس بہت کم ہیں، رش بہت لگتا ہے، ادھر ہم نے بڑھا کر 20 پوائنٹس کر دیے۔ کراچی میں بھی ابھی ریسنٹلی شکایت آئی، اس نیٹ ورک کو ہم اور بڑھا رہے ہیں اور تیز کر رہے ہیں۔ 5.25 لاکھ بیگ کیوں خریدتے لوگ اگر آٹا کھانے والا نہیں ہوتا؟ آپ کو پریس کلب پر بھی ہم نے گاڑی بھیجی تھی، آئی تھنک پریس کلب والوں نے بھی یہ آٹا ٹرائی کیا تھا، اور میڈیا والے بھائی بیٹھے ان لوگوں نے اس کی روٹی بھی کھائی تھی، تو آٹے کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آٹا کھانے والا نہیں ہے یہ سراسر ناجائزی ہے۔ اور جہاں تک سبسڈی کی بات کی، گورنمنٹ اتنی سبسڈی میں آپ کو بتا دوں جو ویٹ میں دے رہی ہے تھرکول میں بھی نہیں دی ہے، تھرکول میں بھی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے جو ہر سال ویٹ کی مد میں سندھ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے غریب لوگوں کو۔ جہاں تک بات ہے میڈیا کے تھرو، میں میڈیا کو بھی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ اور پوائنٹس ہمیں بتائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور پوائنٹس ادھر یہ انکریز کی جائے، تو سندھ گورنمنٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہے۔ آپ مجھے ڈائریکٹ کال کر لیں یا مجھے واٹس ایپ کر دیں یا شرجیل صاحب کو کر دیں یا سیکرٹری فوڈ کو کر دیں، ہم اس کو اور ایزیلی اویلیبل کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی حالیہ
جو سروے آیا ہے اس میں پاکستان کو جو 3 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک چیلنج غیر قانونی تارکین وطن افغانیوں کا باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ تیسرا بڑا چیلنج پاکستان کے بارڈر اور افغانیوں کا ہے، اور یہ ایشو مختلف وقتوں میں اٹھتا آ رہا ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایشو کی وجہ سے ہندو حکومت پر تنقید ہوئی اور غیر قانونی تارکین وطن جہاں پر اسٹریٹ کرمنلز اور مختلف معاملات میں انوالو ہیں. تو آخر سندھ حکومت اس معاملے کا کب مستقل حل کرے گی، کیونکہ یہ معاملہ تو آپ آئے دن آپ کے سر کا درد بنتا جا رہا ہے اور قومی سلامتی کا بھی معاملہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جی، کوئی بھی ملک چلتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. جو ہمارے ملک کا آئین پاکستان اور ہمارا قانون کہتا ہے ہم اسی کو 100% فالو کریں گے. یہ بات بالکل کلیئر میسج ہے کہ کوئی بھی ایلیگل امیگرینٹ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نیشن کا ہو، میں صرف کسی ایک نیشنل کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص کسی بھی نیشنلٹی رکھتا ہو اور وہ یہاں پہ پاکستان میں بغیر ویزا کے انلیگلی رہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ قانون کا کام ہے، یہ ان آفیسرز کا کام ہے جن کو تنخواہیں اس چیز کی ملتی ہیں کہ آپ نے اس ملک کو قانون کے دائرے میں رکھ کر چلانا ہے. آپ دنیا کے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ انلیگلی جہاں پہ رہ سکو، غیر قانونی طور پہ رہ سکو. اور جہاں تک آپ نے کرائم کی بات کی، اسٹریٹ کرائم کی بات کی، ڈیفینیٹلی اس طرح کے کچھ کیسز آئے ہیں اور اس کو کیسز کو میرٹ پہ دیکھا جا رہا ہے. کیسز کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جی کرائم کرنے والا کون ہے. کرائم کرنے والا کسی بھی ملک کا شہری ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اگر کرمنل ہے تو اس کا کرمنل کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے اسی قانون کی طرف سے کام ہوگا. جن افغانی بچوں کی تصویر کا ایشو وہ بھی کراچی کی ہے اور سٹی کورٹ کے لاک اپ کی تصویر ہے. دوسرا جاننا چاہتے ہیں کہ جو افغان بچے اور افغان خواتین سینٹرل جیل کراچی میں قید ہیں ان کی صورت کو جو 111 جو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے اور یہ تصاویر انہیں کی ہیں، کیا ان کی رپورٹ اور ان کی تصاویر فیبریکیٹڈ ہے؟ ان کی رپورٹ میں جو بتایا کہ بچہ جیل میں یعنی افغان بچے جو ہیں وہ قیدی ہیں اور سزا یافتہ ہیں، وہ کتنی عمر سے ہیں اور ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی اچھا ایک منٹ. اچھا جناب اب میں آپ کو بتا دوں جی. پہلی بات یہ کہ بچہ کوئی بھی کنوکٹڈ نہیں ہے، یہ بات میں کلیئر کر رہا ہوں. کسی بچے کو سزا نہیں ہوئی ہے. یہ بچے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو اپنی والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور پھر ان کو عدالت نے آپ پتا کہ جیل میں کسی کو بھی بغیر عدالتی احکامات پر نہیں رکھا جا سکتا، چاہے وہ انڈر ٹرائل ہو یا وہ کنوکٹڈ ہو. اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ 9 دسمبر 2022 کو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے نیشنل کمیشن فار دا ہیومن رائٹس نے وزٹ کیا. اس وزٹ کا آپ نے اچھا کیا سوال پوچھا، یہ میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں. اس وزٹ پہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اگر اس کو کلوز اپ کر لیں یا کلوز کر لیں. میں اسکرین پہ رابعہ جویری جو تھی جی انہوں نے رابعہ جویری آغا صاحبہ چیئرپرسن ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. انہوں نے لکھا ہے ایکسیلنٹ فیسلٹیز and proactive approach to panel forum نہیں رائٹنگ سے. پھر ایک ہے سیما ظفر صاحبہ، ہاں وہ بھی ان کی کمیٹی میں ہے. ان کے وزٹ پہ انہوں نے سیٹسفیکٹری رپورٹ دی ہے. میں بھی کاپی دیتا ہوں سب کو. میں آپ کو ابھی جو ہے اس کا واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہیومن رائٹ جن کی بات کریں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پرزن ہیں ہمارے وومن پرزنس جو ہیں اور اس میں جو یہ انلیگل امیگرینٹ رہ رہے ہیں ان کو اچھی فیسلٹیز اور پراپر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. عمران خان کو شادی پر امین قرار دینے پہ سوالات اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ، اور دوسرا نئی آڈیوز آئی ہیں سر، بہت ہی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں.
دیکھیں جی، میرے خیال سے آج ہم ایک نہایتی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ایک پاکستان کے فضول ترین انسان، بیوقوف ترین انسان اور ایک شخص جو کہ اس ملک کو ڈبونے کے چکر میں ہے اور کراچی میں شرجیل نام میمن اور مکیش کمار چاولہ اس وقت پریس کانفرنس کر سے کہا گیا کرائم کیسز کو میرٹ پر دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی کا بھی